اس لیے کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ چوتھی جو چیز فرمایا، تعجب ہے اس شخص پر جسے آخرت کے حساب کا یقین ہو، پھر بھی دنیا میں مال جمع کرے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے مال جمع کرنا، اور سب کوئی اور کی ہوس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کرے ہمارے پاس ہم کو جو پریشانیاں ہیں نا، دل کی بے چینی، بے سکونی، یہ دنیا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے اندر جو ہرس لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بے چین ہے ہم۔ اللہ سب کچھ اسباب دیے ہیں، لیکن شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے نفس اندر کا، جس نعمت پہ ہوتا ہے اس نعمت کی لذت نکالنے کے لیے اور بندے کو بے چین کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، اور کی ہوس لگا دیتا ہے۔ دستر پہ بیٹھا ہے، 3 قسم کے غذائیں ہیں، لیکن اب اس کا شیطان اور اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے، اور وہ اور آتے ہی یہ 3 نعمتوں کی لذت چل گئی۔ ایک بندے کو اللہ نے اچھا گھر دیا، اب یہ بندہ راستے سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں صاحب کا گھر بہت اچھا ہے، اب دل میں آتا ہے میں بھی ایسے بناؤں۔ جیسے ہی یہ خواہش پیدا ہوئی، اس کے لاکھوں روپے کے گھر کی لذت چلی گئی۔ میرے بھائی، ہم کیوں مال جمانے کی فکر ہو؟ دنیا میں کفایت کی روزی مانگو، ضرورت کے بقدر، وہ مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا حلال حساب ہے، یہاں کا حرام عذاب ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے حلالها حساب و حرامها عذاب، یہاں کا حلال حساب، یہاں کا حرام۔ حلال کا بھی حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حرام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، عذاب ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ مال ملے، سب کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ مال ملے، مال کا وبال نہ ملے۔ اور یاد رکھ کے جائیے، ہمیشہ مال آتا ہے تو ساتھ میں وبال لاتا ہے۔ اس کا وبال کیا ہے؟ اس کا کم سے کم وبال، مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ جس کو مال زیادہ مل جاتا ہے نا، اس کو مرنے کو دل نہیں چاہتا، مرنے سے گھبراتا ہے۔ اور جس کو مرنے کا دل نہ چاہے، اس سے بڑی مصیبت ہے کیا؟ اس پہ بندے کو رونا چاہیے، مرنے کو دل نہ چاہے۔ بڑی بیماری ہے۔ ایک ہوتا ہے مالدار ہونا، ایک ہوتا ہے مال کے چوکیدار ہونا۔ مالدار ہونا کسے کہتے ہیں؟ مال ملے تو اللہ کی رضا کے راستوں میں دونوں ہاتھ سے بانٹے، بھائی اس مال سے اپنے اللہ کی رضا حاصل کر لو، بڑی نعمت ہے مال، اب اس کے لیے نعمت ہے، مالدار ہے، اللہ کی رضا کے راستوں میں خرچ۔ ایک ہوتا ہے مال کا چوکیدار، ہے کیا کہ پوری زندگی مال کماتا ہے، خود بھی تنگیوں میں جاتا ہے، کسی کو دیتا نہیں، حفاظت کر کے جاتا ہے۔ بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور اس کے مر جانے کے بعد اس کے وارث اس کے مال سے عیاشی کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں چوکیدار۔ پوری زندگی اس نے مال سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ چوکیداری کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیا، اور یہ مرتے ہی اسی مال سے اس کے بچے نافرمان بنے۔ تو مالدار بنو، مال کے چوکیدار نہ بنو۔ تو مومن مال جمع ہی نہیں کرتا، مومن تو مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ جمانا بھی کوئی برا نہیں ہے، اس کی حد ہے، لیکن اچھی صفت ہے کہ بندہ مال جمع کرے۔ اصول ہے، پرانا پانی جاتا ہے تو نیا پانی آتا ہے۔
بندہ جو مال رہتا ہے اس کو خرچ کرتا ہے تو اللہ نیا دیتے ہیں۔ آج امت کے بڑے بڑے لوگ مالدار نہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتنا مال ہے پوری بستی کھاتی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ یہ مال جمع کرنے کی اتنی ہوس ہے، اس کا سگا بھائی کو اس کے مال کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو بندہ بھائی یہ تعجب ہے اس شخص پہ جو مال آخرت حساب دینے کا یقین رکھتا ہے، پھر بھی کیا رکھتا ہے؟ مال کو جمع کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے میری امت کے غربا میری امت کے عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور غریب لوگ، مالدار کو جو مال ملتا ہے نا، حلال مال بھی حساب دینے میں 500 سال لگ جائیں گے، اتنی پوچھ تاچھ ہوگی۔ 500 سال لگیں گے۔ اب حرام مال ہو تو اس کا تو مسئلہ ہی نہیں، عذاب ہے۔ اور غریبوں کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، دنیا میں مصیبتوں میں زندگیاں گزاری، چلو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھیے، غریبوں میں موت دیجیے، اور حشر کے میدان میں غریبوں کے ساتھ اٹھائیے۔ یہ حدیث پڑھ لینا دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ اللہ کسی بندے کو کچھ نہیں ملے تو یہ حدیث پڑھ لے۔ حضور نے غربت کو مانگا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ کو مانگا ہے۔ آج ہماری خواہش ہے کہ خوب ملے، خوب ملے۔ سوشل میڈیا آج لوگوں کی مال کے نظارے دیکھنے کے آج لوگوں کو بہت موقع ہو گئے۔ ہر طرف دنیا و دنیا دار، ان کے مال چونکہ دیکھنا واسطہ پڑتا ہے، بندے کو آج خواہش یہ پیدا ہوگی کہ خوب ملے۔ ایک شادی میں جاتا ہے 1000 امیدیں لے کے آتا ہے، ایک رشتہ داروں کے فنکشن میں جاتا ہے 1000 خواب اندر لے کے آتا ہے، اور اس خواب کو پورا کرنے میں جو مال ملا ہے اس کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ہو رہا نا آج کل دنیا کو اس وقت اتنا سجایا گیا، اور اس وقت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، شیطان کی ایک چال یہ ہے، اور شیطان کے نمائندوں کی اس وقت دنیا کی چال یہ ہے، کچھ نہیں کیے۔ لوگ بولتے نا وہ دجال کی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، وہ سب باتیں نکالو، ہمارا دشمن بہت چالاک ہو گیا، ہمارا دشمن فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ سب نکالو۔ ہمارے دشمن کا ایک سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے معلوم؟ اس کا ہتھیار یہ ہے، شیطان کا ہتھیار ہے، وہ دشمن سے پورا کرا ہے۔ اس کا ہتھیار کیا ہے؟ دنیا کا ایڈورٹائز بہت کرایا، دنیا کی چیزوں کا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا۔ لوگ اپنا مال بکا کے نفع حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دیوانہ بنانے کے لیے ایڈورٹائزنگ اتنا ہوتا ہے، لوگوں میں چیزوں کی اتنی بھرمار ہو گئی، اتنی بھرمار ہو گئی، اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز بھی ہونا، یہ چیز بھی ہونا، یہ چیز بھی ہونا، اور ماحول ہو گیا کہ ایڈورٹائز ہی نہیں، لوگوں میں مال بھی آ گیا، چیزیں بھی دنیا میں زندگی میں آ گئی۔ ایک گھر کو جا کے آتا ہے تو دل اجاڑ ہو کے چلا جاتا ہے۔ زندگی میں جینا ہو تو یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، اب ختم وہ سب چپ کس سے ملتے ہیں؟ مال سے ملتے ہیں، تو مال چلو۔ اب غیروں کو 2 فائدے ہو گئے، ایک تو اپنی چیز بکا کے اپنا فائدہ اٹھا لیے، وہ لوگ اپنا نفع اٹھا لیے، دوسرا یہ ہے شیطان کو مسلمانوں کو اپنے مقصد سے ہٹانے میں اچھا ہتھیار مل گیا، مقصد ہی سے ہٹا دو۔ پورے مسلمان آج جی رہے کیسے معلوم؟ کس کو کیا مقصد، کس لیے آیا، کیوں آیا، میں کیا ہوں، دنیا میں ہو رہا ہے کیا، کسی کو کچھ نہیں۔ اس وقت پوری دنیا جل رہی ہے، مسلمان کو کچھ فکر نہیں۔ کیا فکر ہے؟ میرے گھر میں فلاں چیز نہیں وہ لاؤں، میرے گھر میں فلاں نہیں ہو رہا، میرے بچوں کو وہ نہیں لاؤں، یہ لاؤں۔ یہی
یہی ہرس میں، یہی لالچ میں، یہی خوابوں میں صبح و رات ہو رہی ہے، وہ مومن کو اپنی منزل بھول گیا۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ مال۔ حضرت میرے زندگی میں کیا بھی گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک گناہ ہے سب سے ام الامراض ہے، مال ہونا۔ کس کو نہیں میرے بھائی آج مال کی خواہش؟ مانگو، مال مانگو، راحت کے لیے مانگو، لیکن بڑے بڑے لمبے خواب مت سوچو۔ جو لوگ آخرت سے غافل ہو کے مال جمانے کو زندگی کا مقصد سمجھ گئے، ان کے پیچھے پڑ کے خدا را اپنے زندگی کا ڈھنگ مت بدلو۔ سوچ کا معیار ختم ہو گیا آج ہو بھی کیا رہا ہے، مال جمع کرنے والوں کو عزتیں دیتے ہیں، مال جمع کرنے والوں کی سب کچھ ہے، ہم نادان بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہی اصل چیز ہے۔ لوگ شیخ کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت بڑا مالدار ہے، بولے ملاتے ہیں کہ حضرت بڑا، ارے اللہ کے بندے تو شیخ کے پاس آ کے تیری بیماری معلوم ہو رہی ہے کہ اندر سے بیماری لگی ہے، پھر درمیان میں کیوں لاتا ہے اس بات کو؟ یہ کوئی زندگی کا مقصود نہیں ہے، وہ ایک نعمت ہے، نعمت کب ہے؟ جب صحیح استعمال ہو، ورنہ وبال ہے۔ ایک وبال تو ہے کہ مرنے کو جی نہیں چاہتا، دوسرا وبال کیا ہے؟ جو بندہ مالدار، مال مل گیا، آسائش آرام مل گیا، گناہ کے راستے زیادہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں میں پڑ جاتا ہے، یہ دوسرا وبال ہے، یہ تو بڑا ڈینجر ہے۔ اس لیے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے کوئی گھر نہیں۔ جس کے لیے دنیا گھر اس کا ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ ومال لا مال لہ، اور اس مال، دنیا مال اس کے لیے جو آخرت میں کوئی مال نہیں۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، اور مال کو وہی جمع کرتا ہے جو بے عقل ہے۔ بے عقل انسان مال کو جمع کرتا ہے، عقل مند انسان، علماء نے لکھا کہ کوئی مرتے ہوئے وصیت کر کے جائے کہ سب سے عقل مند کو میں کیا دوں؟ مال دوں، تو امام شافعی نے فرمایا کس کو مال دیا جائے؟ سب سے عقل مند۔ وارثین نے کوئی وصیت کیا کہ میں سب سے عقل مند کو، وصیت پوری کی جاتی ہے مرنے والے کی کہ میں سب سے عقل مند، تو امام شافعی نے غالباً فرمایا زاہد کو دو، زاہد کو دو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند زاہد ہے۔ زاہد کسے بولتے ہیں؟ جو دنیا جمع نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ آج پوری دنیا کے لیے عقل مند وہ ہے جو، میرے بھائی اس امت کی بربادی کے کیا کہنے، جس کی زندگی، جس کے اندر حدیث سے عقل سوچ پیدا، حدیث کے خلاف عقل سوچ ہو گئی۔ حدیث کہتی ہے عقل مند وہ ہے جو مال جمع نہ کرے، اور آج کے مسلمان کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو مال جمع کرے۔ اب بتاؤ ان کو نبوت کی برکتیں کیسے ملیں گی؟ وحی کی برکتیں کیسے ملیں گی؟ آج اگر کسی اعلان لگا ہے نا فلاں مولانا آئے ہیں، فلاں اللہ والے، آج بیان میں ایسی دعا بولیں گے کہ اس کو 40 دن پڑھنے سے سب مالدار ہو جائیں گے، تو پورا بنگلور آ جائے گا، نہیں آئے گا؟ سن رہے نہیں پیچھے والے؟ دیکھو جڑ کے بیٹھو۔ اور بعض لوگ مشائخ کو سمجھتے ہی ہیں کہ اسی کام کے لیے ہیں، تعویذ دینے کے لیے، مال کی تعویذ۔ ارے بھیا مال کی تعویذ دینے کے لیے نہیں بٹھایا گیا ہے، یہاں بٹھایا گیا ہے دلوں کے کونے کونے سے دنیا کی محبت نکالی جائے۔
مال ملے تو لو، غلط نہیں، لیکن ذہنی سوچ بن گئی مال جمع کرو، مال جمع کرو. ضرورت کے بقدر مال ملنا بہت بڑی نعمت ہے، لو، جس سے ہماری کیا ہو جائے، ضرورتیں پوری ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. اللہ سے مانگو اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، ہم کو کفایت والی روزی دے. حضور نے فرمایا بڑی نعمت ہے جس کو کافی روزی مل جائے، کفایت والی. آج وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آج زیادتی مال کا ہے کہ زیادہ ہو میں جمع کروں. یہ چیز آج ہمارے نقصان کا ذریعہ ہے. اس لیے فرمایا انما آج دیکھو لوگ اسی زیادتی مال کی وجہ سے بندہ حرام کی طرف جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں سود میں پیسہ لے رہا ہے، کاروبار سودی ہے یا رشوت کا ہے یا حرام کا ہے. مجھے بھائی کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں میرے نہیں لیے نہیں حضرت، میرا پیٹ کیا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے. مسئلہ بچیوں کا ہے، بچوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. ارے اللہ کے بندے، بچوں کی وجہ سے حرام کرتا ہے تو؟ اللہ اس لیے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب کیا؟ آزمائش ہے. تم اپنے پیٹ کے لیے تو حرام نہیں کما رہے ہو، لیکن تم کو شیطان دھوکہ دے رہا ہے کہ تیرے بچے تو ہیں، ان کو شادی کرنا ہے، ان کی خواہشات پوری کرنا ہے، ان کو بڑا بنانا ہے، ان کو بہت اچھا پڑھا لکھانا ہے، ان کی وجہ سے تو حرام میں مبتلا ہو رہا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آزمائش. تو یہ مطلب ہے انسان اپنے لیے تو بعض وقت بچ جاتا ہے، اپنے اولاد کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے. مرتے ہوئے بندے کو پوچھو، مر رہا ہے، اپنی ذات کی فکر نہیں، کہ تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے ہے، تجھے یہ فکر نہیں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اور فکر یہ لگی ہو کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. اگر یہ نعمت مال کی مل جائے نا تو جمع مت کرو. اس کا طریقہ کیا ہے اس نعمت کے استعمال کا؟ خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، کھلے ہاتھ رکھو ہمیشہ. اور یہ نہ سمجھو کہ میں غریب ہوں. اس وقت اللہ نے سب کو مالدار بنا کے رکھا ہے، اس وقت سب کو دیا ہے اللہ نے. بندہ خرچ کرے تو خوب خرچ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. دنیا میں خامخواہ لوگوں نے چیزوں کو خوب ایڈورٹائز کرا کے کہا کہ یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، کہ دور دور کا واسطہ ہمارا اس سے زندگی سے نہیں ہے، ہمارے ضروریات سے نہیں ہے. اس کے پیچھے پڑ کے آج ہم دوسروں کو دینے کا ہاتھ نہیں ہے، یعنی ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. سیدنا